بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج 13 اگست ہے اور کل 14 اگست ہوگی۔ آپ جانتے ہیں یہ پاکستان جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پر بھی ہمارے بزرگوں نے استقامت پر قائم رہے تو یہ زمین کا ایک ٹکڑا جو پاکستان کے نام سے دنیا میں جانا جاتا ہے تو ہم نے حاصل کیا۔ اور میرے بچوں آج ہم نے اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو استقامت پر رہنا ہے۔ تو میرے بچوں آج کا ہمارا لیکچر نمبر 28 ہے اور سبق کا عنوان استقامت ہے۔ استقامت اس ترہ امتیاز کو کہتے ہیں جس سے قوموں کی زندگیاں بدلتی ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں۔ 1857 سے لے کر 1947 تک مسلمان غلامی کی زنجیروں میں مکمل طور پر سب کانٹیننٹ کے مسلمان جو تھے وہ جکڑے گئے تھے، اور 1947 میں اس سے پہلے مسلمانوں نے جدوجہد کی۔ حقیقت میں تو مسلمانوں نے 1857 کے بعد ہی کوشش کر دی تھی، پھر وہ استقامت پر آہستہ آہستہ گامزن رہے، اور 1947 کو 14 اگست کو پاکستان مسلمانوں کے استقامت کی وجہ سے مارد وجود میں آیا۔ تو بچے سبق کا عنوان استقامت۔ آج ہم اس کے 2 کوسچن لانگ پڑھیں گے، کوسچن نمبر 4 اور 5۔ پہلے استقامت کے اجر عظیم پر روشنی ڈالے۔ استقامت اتنی زیادہ اس کا اجر عظیم کیوں ہے؟ تو دیکھیں سنیں میرے بچوں، پیج نمبر 50 ہے، آپ پیج نمبر 50 اوپن کر لیں میرے بچوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے جو خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ نہ غم کرو، اس جنت کے نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں بھی تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم طلب کرو گے، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والا نہایت مہربانی کے طور سے۔ اور آگے کوسچن نمبر 5 میرے بچوں، رسول اللہ کی زندگی سے استقامت کی مثالیں بیان کریں۔ جی، اہل مکہ کا سلوک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، دھمکیاں، لالچ، قید و بند، معاشرتی دباؤ، غرض کوئی ظلم نہ چھوڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر زبردست دباؤ ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ ہدایت سے ہٹ کر اہل مکہ کے ساتھ تعاون کرے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آ کر سمجھانے کی کوشش کی تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کی عظیمت قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ نے فرمایا اگر یہ کافر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تو میں تب بھی اس دین حق کی تبلیغ و دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ تو میرے بچوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ہے۔ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، چند ایک مثالیں۔ غزوہ بدر میں تھوڑی تعداد میں فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کا مقابلہ کیا، یعنی 313 بدر میں مسلمان مجاہد تھے اور 1000 کا لشکر جرار کفار مکہ کا تھا۔ غزوہ احد میں انتہائی مشکل حالات میں زخموں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدمی کا پہاڑ بنے رہے۔ غزوہ احزاب میں لوگوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کوئی لغزش نہ آئی۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور دور اندیشی کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ غزوہ تبوک کے حوصلہ شکن اور صبر آزما حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت دکھائی۔ غزوہ حنین دیکھ لیں، وہاں پہ بھی جب سارے مجاہدین 12,000 کا لشکر تھا، بھاگ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے صبر استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے بچوں، آپ نے ان 2 کوسچن کو اچھے طریقے سے پریپئر کرنا ہے۔ آج ہم، کیونکہ کل 14 اگست ہے، لیکچر نہیں ہوگا، تو آج ہی ہم اتنا زوردار نعرہ لگائیں کہ وہی نعرہ جو میرے اور آپ کے آباء و اجداد پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے گلی گلی کوچوں میں لگا رہے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔